عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، حیرت زدہ یعنی تعجب سے کہا، حیرت میں پڑھ کر اس نے کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ ابو نے جواب دیا، بیٹا انگریز طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی۔ ابو نے جواب دیا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ اب اس کو بہت تعجب ہوا عامر کو۔ اس نے کہا کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اور لاکھوں کروڑوں ہندوستان کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی، تو کیا انگریز اتنی تعداد میں آ گئے تھے کہ وہ ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوج بھی تیار کر لی اپنے لوگوں کو وہاں سے بلا کر؟ عامر نے یہ سوال ابو سے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، نہیں، انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہتے تھے، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو ابو نے وضاحت کی، بتایا کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی فوج تھی وہ انگریز ہی انگریز تھے اس فوج میں، بلکہ ان کی جو فوج تھی، انہوں نے جو فوج بنائی تھی اس میں ہندوستان کے ہی لوگوں کو بھرتی کر رکھا تھا، ہندوستان کی عوام ہی، ہندوستان کے عام لوگ ہی انہوں نے اپنی فوج میں بھرتی کر رکھے تھے، یعنی ہندوستانی لوگوں سے ہی انہوں نے فوج بنا رکھی تھی۔ اور کیونکہ وہ ہندوستان کے ان فوجیوں کو جن کو لے کر انہوں نے اپنی فوج بنائی تھی انگریزوں نے، ان کو تنخواہ دیتے تھے، تو سپاہی ان کا حکم مانتے تھے، جو تنخواہ دے گا سپاہی اس کا حکم مانیں گے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، فوج تو تھی لیکن برائے نام۔ پھر واپس آیا، دیکھیں، برائے نام، فوج تو تھی مغل بادشاہ کے پاس، لیکن وہ صرف نام کی فوج تھی، بہت تھوڑی سی، قلیل، طاقتور بھی نہیں تھی۔ پھر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ اس نے کہا، پھر یہ جنگ کیسے لڑی جب فوج ہی نہیں تھی، بغیر فوج کے؟ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ان کی ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی ان حالات کا علم تھا، وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے، نجات یعنی آزادی، چھٹکارا۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، اودھ یعنی آج کا لکھنؤ، تو پہلے اس کو اودھ کہا جاتا تھا، تو اودھ میں ایک بیگم تھی حضرت محل، جو وہاں کی شاسکا تھیں، جو وہاں کا راج پاٹ دیکھتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی، یہ جھانسی میں رانی تھیں، اور بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سب لوگ الگ الگ جو ہے اس کوشش میں تھے کہ انگریزوں کو اپنے اپنے اسٹیٹ سے بھگا دیں۔ اودھ میں بیگم حضرت محل انگریزوں کو بھگانا چاہتی تھی کیونکہ انگریز وہاں ان کی حکومت پر قبضہ کر رہے تھے۔ جھانسی میں رانی لکشمی بائی لڑ رہی تھی، اور بہار میں بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا وغیرہ، یہ سب فردن الگ الگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عامر نے کہا، ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے جو فوج بنا رکھی تھی جس میں ہندوستان کے ہی فوجی تھے، تو وہ بھی ان کے دلوں میں بھی انگریزوں کے ظلم کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف بغاوت ان کے دلوں میں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ اب جن فوجیوں کے سے انہوں نے فوج بنا رکھی تھی انگریزوں نے، تو وہ کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، نچلے درجے کا سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے تھے، اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ وہ ہندوستانی ان کے لیے فوج میں رہ کر لڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی انگریز جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر اور ان کو کمتر سمجھتا تھا۔ انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ اب جو 1857 کی جو جنگ آزادی، پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو الگ الگ سب لوگ لڑ ہی رہے تھے کچھ لوگ، اور پھر جو انگریزوں کی فوج تھی جس میں بھی ہندوستانی تھے، تو میرٹھ شہر کے اندر، یو پی کے اندر جو شہر ہے میرٹھ، وہاں پر انگریزوں کی ایک چھاونی تھی۔ تو اس چھاونی میں
سپاہیوں نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کی وجہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی، بار بار کئی جگہ آتی ہے، کتابوں میں بھی اخباروں میں بھی، کہ سور کی چربی والے کارتوس سپاہیوں کو دیے گئے، تو مسلمانوں نے اس لیے منع کر دیا کیونکہ دانت سے اس کارتوس کو کھولنا پڑتا تھا، تو مسلمان سور کی چربی کو حرام سمجھتے ہیں، اور گائے کی چربی کے کارتوس دیے گئے تو ہندو کیونکہ گائے کو پوتر مانتے ہیں، تو انہوں نے اس لیے اس کو کھولنے سے منع کر دیا۔ تو اس طرح کی کچھ انسیڈنٹس ہوئیں جن کی وجہ سے فوجیوں نے بھی جو ہے وہ وہاں پر میرٹھ میں بغاوت کا بگل بجا دیا، اور اس بغاوت سے پھر 1857 کی کرانتی کی شروعات ہوئی۔ انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا، اور وہاں جب بغاوت ہوئی تو انہوں نے جوش میں آ کر، غصے میں آ کر، کچھ ان کے جو انگریز افسر تھے ان کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا، اور اس چھاونی سے نکل کر 5000 سپاہی دلی کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعے پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھال لیں۔ ابھی جو پریشان سپاہی تھے 5000 اکٹھے ہوئے اور دلی پہنچ گئے، اور بہادر شاہ ظفر کو کہا ہم نے بھی آپ کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے، اب آپ ہماری کمان سنبھال لیجئے، ہمارے آپ سپہ سالار بن جائیے، اب ہم انگریزوں کے خلاف مل کر لڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں، یعنی دلی سے تو نکال دیا ان لوگوں نے، فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے تو نکال دیا، لیکن دلی کے باہر جو ہے انگریزوں کی فوج مورچے بنا کر ڈٹی رہی، دلی کے باہر سے آگے نہیں، ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئی، دلی سے تو نکل گئی لیکن دلی کے آس پاس موجود رہی۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے، وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہیں تھی، ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی۔ ایک تو ان کے پاس کیا ہے کہ وسائل نہیں تھے، وسائل یعنی ساز و سامان نہیں تھے، لڑنے کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی مقدار میں ان کے پاس نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ منظم نہیں تھی، کوئی مینجمنٹ نہیں تھا، کوئی کہیں لڑ رہا ہے کوئی کہیں لڑ رہا ہے، تو منظم نہ ہونے کی وجہ سے، متحد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے گڑبڑیاں پیدا ہو گئیں۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی؟ عامر نے کہا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو سرے عام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا، انہوں نے اس کو جنگ نہیں کہا بلکہ اس کو غدر کہا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جیلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ جیلا وطن یعنی وطن سے نکال دیا گیا۔ تو انگریزوں نے کیونکہ اس کو جنگ آزادی کی لڑائی نہیں مانا بلکہ غدر مانا، بغاوت مانا، اور بغاوت کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرا دیا بہادر شاہ ظفر کو، اور ان کے 2 بیٹوں کو تو مار دی گولی، ان کو قتل کر دیا، اور ان کو جو ہے وطن سے نکال کر رنگون بھیج دیا گیا۔ اور اسی لیے آپ نے بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر بھی سنا ہوگا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے اور میں یہاں اپنے ملک سے دور رنگون میں قید ہوں، اور اب میں مرنے والا ہوں، تو مرنے کے بعد بھی مجھے میرے وطن کی مٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں،
بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور وہ رنگون میں ہی دفن کیے گئے۔ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا، تحریک یعنی موومنٹ، آندولن، تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے سپہ سالار کے مزار پر حاضر دی۔ یعنی سبھاش چندر بوس جو ہے وہ ان کے مزار پر گئے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ باقیات یعنی ان کی یادگار جو چیزیں تھیں اس کو ہندوستان لے جایا جائے۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی۔ اسی کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر اور ان کی بہادری اور ان کے کارنامے اور ان کی زندگی، حالات زندگی کا مختصر سا ایک مضمون تھا جو ہم نے پڑھا۔ آپ اپنی کتاب میں بھی اس کی ریڈنگ کیجیے گا۔ جو مشکل الفاظ آپ کو لگتے ہیں ان کو اپنی کاپی میں لکھیے گا، اور جن کے معنی آپ کو مل جائیں وہ ٹھیک، جو نہیں ملیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے وہ معنی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈکشنری کا استعمال کرنا بھی آپ سیکھیں، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن۔ تو جو معنی آپ کو نہیں مل رہے ہیں وہ آپ ڈکشنری میں خود بھی دیکھ کر ان کو کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سبق کے آخر میں جو ہے وہ کون کون سے مشکل الفاظ دیے ہیں اور کون کون سی مشقیں اس میں دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے معنی یاد کیجئے۔ تو آپ اپنی کاپی میں جو یہ مشق ہے، پہلی مشق یعنی الفاظ کے معنی، تو ان کو اپنی کاپی میں آپ تحریر کریں گے۔ تو ان پہ ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے موضوع، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ لاسٹ میں عین ہے۔ موضوع وہ بات جس کے بارے میں کچھ کہا یا لکھا جائے، ہے نا، تو وہ بات، وہ ٹاپک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہندی میں ہم اس کو کہتے ہیں وشے۔ میں یہاں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اس سے صاف ستھرا نہیں لکھا جاتا۔ بہرحال میں ویڈیو میں لکھ دوں گا اس کو۔ تو موضوع کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جس کے بارے میں کچھ کہا جائے یا لکھا جائے، یعنی وشے یا سبجیکٹ۔ دوسرا ہے سپہ سالار، فوج کا سربراہ، ہندی میں جسے میں نے آپ کو بتایا سیناپتی کہتے ہیں۔ حیرت زدہ یعنی حیران، برائے نام، صرف نام کا، نہ ہونے کے برابر، یعنی صرف نام ہے نہیں موجود، تھوڑا بہت۔ نجات، چھٹکارا۔ بغاوت، اپنے حق کے لیے لڑنا یا دوسرے کی حکمرانی سے انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں بغاوت۔ ودروہ کہتے ہیں ہندی میں، انگلش میں کہتے ہیں ریبیل۔ ریبیل، ودروہ، بغاوت۔ بدسلوکی، کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرنا۔ وسائل، وسیلے کی جمع ہے، اس کو ذریعے بھی کہتے ہیں، ذریعہ۔ اور وسائل کا مطلب ہوتا ہے وہ سادھن جن کے ذریعے سے کوئی کام کیا جانا سمبھو ہو، تو وسائل سادھن کو بھی کہتے ہیں۔ سر عام یعنی سب کے سامنے، عوام کے سامنے، کھلے عام۔ غدر، شورش یا ہنگامہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور جلا وطن یعنی وطن سے نکال دینا۔ باقیات، بچی ہوئی چیزیں، باقی سے بنا یہ لفظ، باقی، باقیات۔ تو یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ سب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ سوچیے اور بتائیے، انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے؟ تو یہ آپ کے سبق میں دیا ہوا ہے کہ انگریز ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر آئے۔ تو یہ سوال کا جواب آپ لکھیں گے۔ 1857 عیسوی میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتائیے۔ یہ بہت سارے نام یہاں دیکھیے آپ کے سبق میں آئے ہیں۔ جب عامر نے سوال کیا تو ابو نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، تو یہ سب نام ہیں، یہ آپ لکھیں گے۔ اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے۔
تو یہ وہ نام ہے جو اس سوال کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں. بتائیے، ہٹا دیں گے اور لکھیں گے مندرجہ ذیل، یعنی نمن لکھت ہیں. مندرجہ ذیل، یہ لفظ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. مندرج درج سے بنا ہے مندرج، اور مندرج کو ہم نے کہتے ہیں مندرجہ، یعنی نیچے لکھا ہوا ہے. مندرجہ درج کیا گیا ہے. ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے لکھا گیا ہے، یعنی نم لکھت ہے. تو وہ آپ جو نام ابھی میں نے آپ کو دکھایا وہ سب آپ اس میں لکھیں گے. تاتیا ٹوپے ہو گئے، اور بہار کے پیشوا ہو گئے، اور لکشمی بائی ہو گئی، بیگم حضرت محل وغیرہ. تیسرا سوال دیکھیں. بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان کس جنرل کو سونپی؟ یہ اوپر دیا گیا ہے، بخت خاں کو سونپی. تو یہ جواب آپ لکھیں گے بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان کس کی جگہ لکھ دیں گے آپ؟ بخت خاں کو سونپی. انگریز دوبارہ دلی پر قابض ہونے میں کیوں کامیاب ہو گئے؟ یہ بھی اوپر دیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ جاسوس جو ہے وہ چھوڑ رکھے تھے، جو پل پل کی خبریں دیتے تھے ان کو فوج کی، اور فوج کے پاس جو ہے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس ساز و سامان کی بھی کمی تھی، اور وہ منظم بھی نہیں تھے. دو چیزیں دی گئی ہیں اوپر کہ وہ منظم نہیں تھے، اور سامان کی کمی کی وجہ سے فوج جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور انگریز دوبارہ دلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اگلا سوال ہے، پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا؟ تو یہ اوپر آ چکا ہے. پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا. تو یہ یہاں سے لکھیں گے آپ. یہ دیکھیں، یہ رہا، اس جنگ کو انہوں نے غدر کا نام دیا. اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال کہ سبھاش چندر بوس کی فوج کا کیا نام تھا؟ تو یہاں دیکھیے اس میں دیا گیا ہے کہ سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج، تو سبھاش چندر کی فوج کا نام کیا تھا؟ آزاد ہند فوج. تو یہ آپ جواب میں یہاں لکھ دیں گے. اس کے بعد دیکھیے نیچے دیے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. قدم اکھڑ جانا، قدم اکھڑنا، تو یہ جو محاورہ ہے اس کو آپ کا جملہ بنانا ہے. قدم اکھڑنا یعنی ناکام ہو جانا. میدان میں جب دو فوجیں لڑتی ہیں اور ایک فوج جب ناکام ہونے لگتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے، وہ ناکام ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں قدم اکھڑ گئے. تو اس کا آپ جملہ بنائیں گے. کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ بنا سکتے ہیں کہ انگریزوں کی بڑی فوج کے سامنے بہادر شاہ ظفر کی فوج کے قدم اکھڑ گئے. اور بھی کچھ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک مثال میں نے دی. اونے پونے خریدنا یعنی کم قیمت میں خریدنا. تو انگریز ہمارے سامان کو، ہمارے مال کو اونے پونے میں خریدتے تھے. بھاری پڑنا، یہ بھی محاورہ ہے. اس کا بھی آپ جملہ بنائیں گے اور جملہ بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں گے کہ انگریز جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی فوج پر بھاری پڑے. اور اسی طرح کا کوئی دوسرا جملہ بھی آپ کے ذہن میں آئے تو وہ بنا سکتے ہیں. نیچے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈز، ویلوم شبد آپ کو لکھنے ہیں. موت کا زندگی، آزادی کا غلامی، کامیاب ناکام، خراب اچھا، اور جواب کا سوال. تو یہ آپ کے متضاد ہیں، یعنی ویلوم شبد ہیں، اپوزٹ ورڈز ہیں. ایگزام میں آئیں گے تو ان کو ضرور آپ یاد رکھیں اور لکھیں کاپی میں. یہ لفظ دیکھیے، یہ ایک سوال اور ہے 5 نمبر کا کہ نیچے دیے ہوئے جملوں میں فعل کی نشاندہی کیجیے. جملہ یعنی سینٹنس، یہ سینٹنسز دیے گئے ہیں آپ کے نیچے 4. اس میں فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں ورب کو، کریا کو. ان جملوں میں، ان سینٹنسز میں کریا کون سی ہے، کون سے لفظ ایسے ہیں جن سے ہمیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے. جیسے ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا. تو یہ لفظ بھگا دینا، بھگا دیا، بھگایا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا. تو تسلیم کرنا یا تسلیم کیا، یہ کیا ہے؟ یہ کریا ہے، ورب ہے. ہندوستانی سپاہیوں نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا. مقابلہ کرنا، مقابلہ کیا، یہ فعل ہے، ورب ہے، کریا ہے. بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں. تو یہ لے جانا، لے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو یہ ان پہ آپ گولے بنا دیجیے گا کاپی میں جو کہ تو لکھ کر. تو اس طرح سے ہمارا سبق مکمل ہوا جس کا نام تھا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار. اور اس کے سوال جواب آپ اپنی کاپی میں کریں گے اور اپنے ٹیچرز کو
चेक कराएंगे।